میں آپ کی توجہ ایک نہایت خطرناک مسئلے کی جانب دلانے والی ہوں، کیونکہ بہت جلد ایک ایسا گروہ جو یہاں بہت تیزی سے آسٹریلیا میں پنپ رہا ہے، وہ آسٹریلیا میں ایک بڑے تصادم کا انتظام کر رہا ہے جو مسلم کمیونٹی اور ہندو کمیونٹی کے درمیان ہونے والا ہے، اور اس میں بہت زیادہ نقصان مسلم کمیونٹی کا ہونے والا ہے۔ میں آسٹریلین گورنمنٹ اور تمام مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں سے اور تمام آسٹریلین سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ اس مسئلے کو دیکھیں، جس کی ڈیٹیل ابھی آپ کو اس ویڈیو میں معلوم ہوگی۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو خاص طور پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ہم ان شر پسند عناصر کو وقت سے پہلے روک سکیں۔ پوری دنیا جانتے ہیں، پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ 632 میں جو ٹینٹ کے اندر ایک مذہب پیدا ہوا تھا، یہ مذہب نہیں تھا، یہ لٹیروں بلاکاروں کا ایک گروہ تھا۔ اس گروہ کو انہوں نے مذہب کا نام دیا اور اس کی ایک کتاب چھاپ دی، اور اس کتاب میں سویدھا کے انوسار اس دیش کے مسلمان اس کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے۔ یہ مذہب نہیں تھا، یہ لٹیروں بلاکاروں کا ایک گروہ تھا۔ اس گروہ کو انہوں نے مذہب کا نام دیا اور اس کی ایک کتاب چھاپ دی۔ پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود کے شر سے، شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ رب کائنات جو 70 ماؤں سے زیادہ ہر انسان کو محبت کرتا ہے، جو امن، دوستی، بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے۔ یہ کتاب قرآن پاک مجید پروردگار کی وہ کتاب ہے، وہ الہی کتاب ہے کہ جس میں یہ پیغام ہے، جو پیغام میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا وہ پیغام ہے میرے مذہب اسلام کا۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور بحیثیت مسلمان میں اس وقت گفتگو کرنا چاہ رہی ہوں تمام مسلمانوں سے جو آسٹریلیا میں بستے ہیں۔ یقیناً بہت سارے مسلمان ایسے ہوں گے جو میری اس زبان اردو سے واقفیت نہیں رکھتے ہوں گے، تو ان کے لیے انگلش میں ہم ٹرانسلیشن یہاں پر چلا رہے ہیں کہ آج کس اہم مسئلے سے پہچان ٹی وی سے شفق جعفری خاص پیغام آپ سب کے لیے لے کر آئی ہے۔ یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے۔ میں دکھاؤں گی آپ کو کچھ ایسے ویڈیو کلپس کہ جس سے شرانگیزی اور فساد کی بو آ رہی ہے۔ جی ہاں، تمام مسلمانوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ آسٹریلیا جو ایک امن کا گہوارہ ہے، ملٹی کلچر سوسائٹی کے نام پر تشکیل دی جانے والی آسٹریلیا کی سوسائٹی کس اہم ترین خطرے سے نبر آزما ہونے والی ہے۔ آپ کو، ہم سب کو مل کر اس خطرے کو ٹالنے کا انتظام کرنا ہے، بلکہ اس کو روکنا ہے۔ ہندو کونسل آسٹریلیا سے آپ میں سے بہت سارے لوگ واقف ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ میری یہ گفتگو کسی ہندوستانی یا کسی پاکستانی کے ساتھ نہیں ہے، اس وقت گفتگو ہے تمام مسلمانوں سے۔ 18 جنوری 2021 کو ہندو کونسل کی جانب سے ایک ویبینار ہوا جس کی ڈیٹیل ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اور اس میں یہ چند نام خاص لوگوں نے بیٹھ کر مذہب اسلام کی توہین کی، ہمارے پروفٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی توہین کی۔ میں آپ کو کلپ دکھاؤں گی اور کلپ میں دیکھیے، ان کے مطابق مذہب اسلام ٹینٹ میں پروان چڑھا اور ہمارے پروفٹ اور صحابہ کرام یہ کہتے ہوئے میری زبان جل جائے، ہماری جانیں، ہماری نسلیں قربان کائنات کے رسول پر، ان کی آل پر اور ان کے صحابہ کرام پر، کہ جن کے لیے کہا گیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ میں خاک، جن کے لیے کہا گیا نعوذ باللہ کہ وہ ڈاکو ہیں اور ریپسٹ ہیں۔ سنیے گا کلپ۔ پوری دنیا جانتے ہیں، پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ 632 میں جو ٹینٹ کے اندر ایک مذہب پیدا ہوا تھا، یہ مذہب نہیں تھا، یہ لٹیروں بلاکاروں کا ایک گروہ تھا۔ اس گروہ کو انہوں نے مذہب کا نام دیا اور اس کی ایک کتاب چھاپ دی، اور اس کتاب میں سویدھا کے انوسار اس دیش کے مسلمان اس کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے۔
प्रोग्राम को देखकर हर मुसलमान का खून खौल जाएगा, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूं कि इसकी सिर्फ खास क्लिप आपको दिखाऊं। आप हिंदू काउंसिल के पेज पर जाकर ये कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। ये इस बात का पेश ख़ैमा है कि ये इंतहा पसंद हिंदू कोशिश कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अमन को खराब करें और यहां पर तसादुम करा दें मुसलमानों का और हिंदुओं का, और फिर ये जो एक गलत इमेज इस्लाम का, जो कि अमन का पैगाम और प्रचार करने वाला मजहब है, उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करके उसकी शक्ल को मसा किया जाए। अब मैं मुखातिब हूं तमाम ऑस्ट्रेलियन से, गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया से, तमाम एमपी से, तमाम मिनिस्टर्स से और तमाम इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशन से कि क्या ये आपका फर्ज नहीं है कि आप देखें कि माइनॉरिटीज या अकलियतें जो इस मुल्क में बसती हैं या मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग जो इस मुल्क में बसते हैं, उनके साथ कैसा खेल खेला जा रहा है। कितने ज्यादा मुसलमानों के जज्बात मजरू होंगे इस वीडियो के बाद, इस पैगाम के बाद, इस हेट, इस नफरत और इस इश्तियाल अंगेज बयानात के बाद जो कि मुसलसल हिंदू काउंसिल ऑस्ट्रेलिया के ज़ेरे साया प्रोग्राम्स मुनक्कद करके किए जा रहे हैं। अगर आज भी आपने इस जानिब तवज्जो नहीं दी तो यकीनन ये आग फैलेगी, ये आग फैलेगी और मुख्तलिफ कम्युनिटीज के दरमियान तसादुम होगा। क्या ऐसे लोगों को इजाजत देनी चाहिए हमें अपने मुल्क ऑस्ट्रेलिया में कि वो अपनी पुराने झगड़ों, पुरानी लड़ाइयों के बुनियाद पर मुख्तलिफ अकलियतों के और मज़ाहिब के लोगों के जज्बात मजरू करें? आज से पहले आपने कभी भी ना पहचान टीवी, ना किसी मुसलमान, ना किसी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के किसी प्रोग्राम में किसी हिंदू या किसी और मजहब के खिलाफ इतनी नफरत अंगेज बातें करते हुए किसी मुसलमान को देखा होगा। मैं गारंटी से कह सकती हूं कि ऑस्ट्रेलिया में किसी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरे मज़ाहिब के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात नहीं दिए। तो हिंदू काउंसिल ऑस्ट्रेलिया को इजाजत किसने दे दी? पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ साहब की इतनी सख्त जबान। आरएसएस के ये नुमाइंदे समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान की तरह ऑस्ट्रेलिया में बसने वाले मुसलमानों को भी ये पसपा कर देंगे, उनसे भी जिंदगी का हक छीन लेंगे। हम तमाम मुसलमानों को मिलकर हिंदू काउंसिल ऑस्ट्रेलिया के इस इक़दाम के खिलाफ आवाज उठानी होगी, मजम्मत करनी होगी, प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड कराना होगा गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया को, इसलिए कि वो पाकिस्तान दुश्मनी में इस हद तक आगे बढ़ गए हैं। वो कश्मीरियों से उनके जीने का हक छीनने के इतने आदी हो गए कि वो समझ रहे हैं कि वो अपने जुल्म के बाजार को पूरी दुनिया में गर्म करके सकेंगे, पूरी दुनिया को अपने इस फेल से, अपने इस तरीके से जुल्म और बर्बरियत से डरा सकेंगे, रोक देंगे। पर हम बीइंग ऑस्ट्रेलियन, हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और हम सारी हुकूक के अलमबरदार, हम कश्मीरियों के हक में आवाज उठाते रहेंगे। कश्मीरी पंडितों के जुल्म का नारा लगाकर चंद हजार लोगों पर होने वाले जुल्म, जिसके लिए हम सब खड़े हुए हैं कि किसी के साथ भी जुल्म नहीं होना चाहिए, वो जस्टिफाई करना चाह रहे हैं उस जुल्म को जो वो कई सालों से कश्मीरियों पर कर रहे हैं, और जो लॉकडाउन उन्होंने कश्मीर में किया है उसको भी बहुत आराम से, वो सफाई के साथ उसकी तवज्जो पूरी दुनिया की उसके ऊपर से हटाने की कोशिश में इस्लाम को, मुसलमानों को, हमारे प्रॉफिट को, अहले बैत को, सहाबाए कराम को बदनाम करने पे, उसकी शक्ल मसा करने पे उतर आए हैं। तो ये छोटी सी दरखास्त थी, पहचान टीवी ने उसके ऊपर आवाज उठाई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम शम्मे रिसालत के परमाने इसके ऊपर शदीद एक्शन लेंगे और गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और तमाम ऑस्ट्रेलियन इस मसले पर गौर करेंगे कि ऐसे लोग कि जिनके क्लिप्स मैं आपको दिखा रही हूं, ऐसे लोगों की तकरीरें जो कि इश्तियाल अंगेज तकरीरें हैं,
جو کہ یہاں پر کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہندو مسلم سکھ عیسائی آسٹریلیا میں بھی امن کے ساتھ رہتے ہیں ان کے درمیان نفرت کے بیج بو دیے جائیں. یہ بیج بویا گیا ہے ابھی جو چھوٹے چھوٹے پودوں میں تبدیل ہو گیا ہے. یہ کب تناور درخت بن جائے اور کب آسٹریلیا میں بھی تصادم کی فضا پیدا ہو جائے آپ کو یہ سوچنا ہوگا. کیونکہ اس وقت بہت ساری تقریبات ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہم سب مل کر بیٹھتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی ہندوستانی ہے یا کوئی پاکستانی ہے, لیکن اب وہ ہندو اور مسلم کی بنیاد پر ہم لوگوں کو الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے درمیان نفرت پیدا کر رہے ہیں اور ہمارے مذہب کی شکل مسا کر رہے ہیں جس کی اجازت ہم نہیں دیتی. کیونکہ اسلام ایک پیس کا مذہب ہے اور آسٹریلین لا ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم پیسفلی اپنے مذہب کی اپنی رسومات یہاں پہ ادا کر سکتے ہیں. تو یہ کون ہوتے ہیں؟ ہمارے مذہب کو اور ہمارے پروفٹ کو اور صحابہ کرام کو اس طرح کے نازیبا الفاظ سے پکارنے والے. یہ تھی ایک چھوٹی سی درخواست, یقیناً آپ اس کے اوپر توجہ دیں گے. پہچان ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے ہم نے اپنا احتجاج اور اپنی درخواست آپ کے سامنے رکھ دی ہے. زیادہ سے زیادہ آپ ایک پیٹیشن بنائیں, اسے سائن کریں اور اسکاٹ موریسن کو جمع کرائیں اور گورنمنٹ آف آسٹریلیا کو جمع کرائیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں. پہچان ٹی وی آپ کے کمنٹس کا منتظر ہے, آپ کے ایڈوائزز کا منتظر ہے. پروگرام میں جو لنک آ رہا ہے اس پر آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ہمیں ٹویٹر پہ اور انسٹاگرام پر بھی فالو کیجیے گا اور فیس بک پیج پر جا کر جو ہمارا پروگرام جب آپ یہاں دیکھیں گے تو آپ وہاں کمنٹس کر سکتے ہیں. یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. بہت مجروح جذبات کے ساتھ بہت عجیب کیفیت میں آج میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں. یقیناً آپ ہم سب مسلمانوں کے جذبات کو سمجھیں گے بحیثیت آسٹریلین. اجازت دیجیے. خدا حافظ.